بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے شوہر کو منع کیا تھا کہ آج کے بعد تم بیوی سے کچھ عرصے تک ہم بستری نہ کرو. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا کہ نہیں تمہارا بالکل طلاق ہو گئی. عورت مارچ میں شریک ہونا بالکل ناجائز ہے. شادی شدہ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی زنا کرے, اولاد کو بھی پتا ہو, تو پھر اس کے لیے کتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کو کسی کا بھی شرم نہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور نتیجہ یہ نکلے گا پھر اولاد بھی اسی راستے پہ چلے گی. اگر لڑکی کی شادی والدین نے 60 سالہ مرد سے کر دی, لڑکی کی عمر 27 سال ہے, بہرحال نکاح تو ہو جائے گا, لیکن ایسے والدین گناہگار ہیں کہ اپنی بیوی کا بیٹی کا خیال بھی نہ کریں, یا پیسے کے لیے ہوں گے ہوتے ہیں. وہ کون سی سنت ہے جس کو ادا کرنے سے کوئی سنت فرض نہیں بن سکتی اور فرض سنت نہیں بن سکتی. اگر ہم نے دوسری رکعت میں شریک ہوئے, جب امام نے سلام پھیرا ہم نے بھی سلام پھیر لیا, لیکن کھڑے ہو گئے, کوئی بات نہیں. مسجد نبوی کے صحن میں جو نمازیں پڑھیں گے وہ 40 نماز والی برکت صرف ان کو حاصل ہوگی جو مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے. وہاں صحن جو ہے وہ اس حکم میں نہیں ہے. جیسے مکے کا پورا حرم جو ہے 1 لاکھ کے حکم ہے, وہاں جو 1000 کا حکم ہے صرف مسجد نبوی کے اندر ہے, صحن میں بھی نہیں ہے. عمرے کے بعد کتنے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جب تک تم حلال کھاتے رہو گے دعائیں قبول ہوں گی. 9 سال کے بیٹے کو حافظ بنانے کے لیے داخل کے وجہ سے اللہ کامیاب کریں. قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی کچھ ثواب ہے, اور لوٹ کر کے سننا بھی جائز ہے, کوئی بات نہیں. میں نے زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر دی, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میرے بھتیجے ریحان کا آپریشن ہے, اللہ شفا دے. میاں بیوی جماعت کے بغیر الگ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے ملک سے نیت کر کے احرام باندھ کے آئیں, جتنے سے واپس کر دیں دل کو دم پڑے گا. اگر نیت جتنے سے کر کے اپنی پھر واپس ہو پھر بھی دم ہے. بات تو یہ ہے کہ جب عمرے کی نیت کر لی اور ادا نہیں کیا دم پڑ گئی. جیسے حضور پاک کو کافروں نے عمرے سے روک دیا, حضور نے پاک کہا تو جانور دیتے ضرور ہے. میں نے لڑکی کو طلاق دیے, 4 مہینے ہو گئے, ایک ایک کر کے 3 طلاق دیے. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی نے دستخط نہیں کیا. لڑکی کے دستخط کا کیا تعلق ہے؟ طلاق خاوند دیتا ہے, طلاق ہو گئی اور پکی 3 ہو گئی, اور کسی کے نزدیک بھی اب تمہارے لیے گنجائش نہیں. جو حدیث اور علماء گنجائش نکالتے ہیں وہ بھی ایک وقت میں 3 دے. تم نے تو 3 وقت میں طلاق دی ہے. کہتے ہیں مدینے سے آ رہے تھے نماز کے لیے, ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی. احرام کی حالت میں ڈرائیور کو گالیاں دے. گالی دینا تو ویسے ہی حرام ہے, احرام میں بھی حرام ہے, استغفار کرو, یہ اس کی غلطی ہے. اگر پاکستان سے آئے اور احرام کتنے سے وعدہ تو دم ہے, کیونکہ میقات گزر گیا. کہتے جی برائلر مویشی جو ہے اس کی خوراک نصف, خوراک اس کی کوئی بھی ہو, بکرا ہے, جانور ہے, کھاتے ہیں, کئی برائیں کھا جاتے ہیں, ہمارا ہم تو اس سے کوئی مویشی تو حرام نہیں ہوتی, لیکن کھانی نہیں چاہیے ایسی مویشی. اس کا اثر ہوتا ہے دوائیوں کا. اس لیے میں نے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا کالم پڑھا تھا کہ خاص طور پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو یہ برائلر مویشی نہ دیں, ورنہ بہت جلدی بالغ ہو جائیں. کیونکہ وہ دیتے ہیں کہ مویشی جلدی جلدی بڑی ہو جائے, اسی طرح لڑکیاں بھی جلدی جلدی بیچاری بڑی ہو جائے.
کہتے نہیں اگر بیوی کے پاؤں میں درد ہو تو شوہر بیوی کے پاؤں دبا سکتا ہے؟ بالکل کیوں نہیں دبا سکتا ہے؟ بیوی تمہارے پاؤں دبا سکتی ہے، تمہیں کون سی تکلیف ہے؟ آدمی میں بھی لگی ہوئی، ایک دوسرے کی آدمی مدد کرتا ہے، وہ بیمار ہے اس کو تکلیف ہے، یعنی اس کو دبانے کے لیے کوئی غیر آدمی آگے دبائے۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، ابھی کتنے عرصے کے بعد آپ پوچھیں گے مجھ سے؟ یہ 1000 دفعہ پوچھا جا چکا ہے، بالکل کرنا چاہتا ہوں صاحب۔ یونس کی دعا کتنی بار پڑھیں، جتنی مرضی ہے پڑھیں، قرآن ہے، آیت کریمہ ہے، اس میں اعظم ہے، بھئی حد ہی نہیں ہے۔ ایسے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 313 دفعہ پڑھو، بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھو، بعض، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہے پڑھو۔ دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے اور کعبے کی طرف منہ سینہ پاؤں ہو، کوئی بات نماز میں کیوں نہ ہو، طواف میں نہ ہو جمتے ہوئے، جو باقی چکر رہ گئے ہوں بعد میں پورے کریں جب نماز پڑھ لیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے واجب کو مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں۔ مسجد الحرام میں ضروری ہے، افضل ہے، مطلب اپنے ملک میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہو۔ اگر ایک عورت کو ایام حیض ہیں، اس نے مدینے سے آنا ہے، آنے کے فوراً بعد فلائٹ ہے، تو نیت ہی نہ کرے، نیت کرے گی تو پابند ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کو کیا طبی مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ کوئی میعاد بھی نہیں بتاتا ہے، کیا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا مقصد ہے۔ شادی کو 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میرا شوہر بچہ نہیں چاہتا، میں اصرار کرتی ہوں، کہتا ہے کہ جو دل کرتا ہے رہنا ہے اور نہیں رہنا نہ رہو۔ اسلام میں اس کو بچہ روکنا جو ہے گناہ، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ کوئٹے سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، احرام کس لیے باندھا؟ جب نیت نہیں کی، صرف چادر باندھ، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جہاز لیٹ ہو گیا، 5 لوگوں نے احرام کھول دیا، جب احرام تھا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ نیت ہی نہیں کی تو احرام کہاں تھا؟ پھر اگر آپ نے شارجہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر دیا ٹھیک ہے، ورنہ دم ہے۔ سب سے افضل حج جو ہے وہ قران ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دیا۔ ہمارے ایک رشتے دار نے کوئٹے سے احرام باندھا نیت کے ساتھ، شارجہ سے واپس چلا گیا تو دم ہے اس کو، وہ تو نیت کر کے آیا نا احرام کی، اور پھر چھوڑ دیا اور چلا بھی گیا واپس۔ کفیل مجھے کاغذات نہیں دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ طواف کرتے ہوئے موبائل سے فوٹو کھینچنا بالکل حرام ہے۔ 2 آدمی عمرہ کریں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ 3 چکر طواف کیا، ہوٹل چلا گیا، بعد میں یاد آیا اب 4 پورا ہے، نہیں، پھر ابتدا سے شروع کرو۔ جو آدمی گردے فیل ہونے کی وجہ سے فوت ہو، سب کو فائدہ ہوگا جو بھی فوت ہوئے تکلیف۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی مل سکتے ہیں، ہاں جی مل سکتے ہیں انشاءاللہ، بس 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر امام نماز میں یہ آیت پڑھے ان اللہ و ملائکۃہ، مقتدی کو درود نہیں پڑھنا، نماز میں خاموشی، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے چپ۔ اگر طواف کرتے ہوئے یا صفا دوڑتے ہوئے تھک جائے، بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ کھڑے کرنا بھی درست ہے، اور ہاتھ کھڑے نہ کرے تب بھی درست ہے، کوئی منع نہیں۔ حدیث میں حضور نے رفع یدیہ
ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. دم کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے، پیسے نہیں. اگر میقات میں نیت کرنے کے بعد ہاتھ سے روشن کر 1-2-4 ریال خیرات کرتے ہیں